خدا اے خدا۔ اس سے پہلے کہ ہم بات شروع کریں سب 3 مرتبہ میرے ساتھ میں پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اس کو تھوڑا آگے ہٹا دو، بس ٹھیک ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ 6:45 پر عید کی جماعت بالکل وقت پر کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو اللہ ہماری عید کو قبول فرمائے، عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور جو رات تھی انعام والی رات، اللہ سارا انعام ہم کو نصیب فرمائے۔ اور میرے پیارو، جب یہاں عید کی نماز پڑھ کر جاؤ، باہر بھیڑ بھاڑ جمع نہیں ہونا ہے، گیدرنگ نہیں ہونا ہے، جتنی ملاقاتیں کرنا ہے اپنے اپنے علاقے میں جا کے ملاقات کرے، مسجد کے باہر بھیڑ بھاڑ نہ کرے، تو اللہ کے گھر کا بہت بڑا احترام ہو جائے گا۔ سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ اس وقت مجھے بات کہنا ہے کہ آج کی رات جو انعام والی رات تھی، اللہ نے قسمیں کھائی، میری بڑائی کی قسم، میری بزرگی کی قسم، میری کبریائی کی قسم، اور اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں فرشتوں بتاؤ وہ مزدور کا کیا بدلہ ہوگا جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی، جو 30 دن تک بھوکا بھی رہا، 30 دن تک پیاسا بھی رہا، 30 دن تک بیوی سے جدا بھی رہا، اس کی کیا مزدوری ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں اعلان کر دو میں نے سب کی مغفرت کر دی ہے۔ تو الحمدللہ رات میں ہم سب کی مغفرت ہو گئی، بولو الحمدللہ ہم سب کی مغفرت ہو گئی ہے۔ اب میرے پیاروں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنا، اور اللہ کی قسم ہمارے نبی کے ہمارے اوپر بہت احسان، بولو اللہ کی قسم ہمارے نبی کے ہمارے اوپر بہت احسان۔ میں صرف ایک بات آپ کو بتاؤں، جلدی جلدی بتا رہا ہوں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، بولو بے شک اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے دوست تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں 3 دعائیں مانگی، بولو کتنی دعائیں مانگی؟ اللہ کوئی جواب ہی نہ دے، اللہ یہ بھی نہیں کہے کہ قبول ہے، اللہ یہ بھی نہیں کہے کہ نہیں قبول ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کتنی دعائیں مانگی؟ 3، اور بہت بڑے نبی تھے تو دعا بھی بہت پاور والی تھی۔ پہلی دعا مانگی والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ ترجمے پر سب آمین کہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا مانگی، اے اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا، لیکن اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری دعا مانگی وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے اللہ قیامت کے دن میرے لیے نعمت والی جنتوں کا فیصلہ کرنا، بولا آمین، لیکن اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری دعا بہت زبردست دعا، اللہ کیا فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، اے اللہ قیامت کے دن مجھے ذلیل مت کرنا، مجھے رسوا مت کرنا، اس لیے کہ اس دن نہ میرا مال کام آئے گا نہ میری اولاد مجھے کام آئے گی۔ تو کتنی دعائیں ہو گئی؟ 3۔ پہلی دعا اللہ قیامت کے دن معاف کر دینا، نمبر 2 اللہ جنت نعمت والی جنت دے دینا، نمبر 3 اللہ قیامت میں رسوا ذلیل مت کرنا۔ چلو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، لمبی عمر پائی، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب، بالکل سائلنٹ، نہ کوئی پازیٹیو جواب اور نہ کوئی نیگیٹو جواب۔ لیکن جب یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک میں یہ آیتیں اتری کہ حضرت ابراہیم نبی نے یہ دعا مانگی،
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ مبارک میں خیال آیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو مجھے بھی دعا مانگنا چاہیے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہلی دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا. ہمارے نبی ابھی یوں ہاتھ دیکھو یوں ہاتھ اٹھا رہے، حضرت جبرائیل آئے، کہا کیا کرے اللہ بھیجے، کیا ہوا؟ کہا وہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی نا کہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا. حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر مانگے اللہ نے آپ کو معصوم بنا دیا ہے. بغیر مانگے اللہ نے سب معاف، بلکہ آپ کو معصوموں کا سردار بنا دیا. میرے ساتھ میں پڑھنا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب تم تو بخشے بخشائے ہو اور معصوم ہو. وہاں حضرت ابراہیم نے مانگا، وہاں جواب نہ ملا، یہاں بغیر مانگے اللہ نے معصوم بنا دیا. بولو سبحان اللہ. اچھا دوسری دعا پر توجہ دینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ اللہ جنت، جنت نعمت والی جنت. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ہے، ہاتھ اٹھائے. پھر حضرت جبرائیل آئے اور حضرت جبرائیل نے فرمایا کیا مانگ رہے ہو؟ کہا جو حضرت ابراہیم نے مانگا نا نعمت والی جنت وہ مانگ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں تمہیں جنت تھوڑی دینے والا. وہ تو حضرت ابراہیم نے مانگا، ہم نے جواب نہیں دیا. آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جنتیں بنائی، بے شک جنتیں بنائی. میں نے جنت بھی بنائی، جنت النعیم بھی بنائی، جنت سلام بھی بنائی، جنت خلد بھی بنائی، جنت مقامہ بھی بنائی، جنت ماوا بھی بنائی، جنت فردوس بھی بنائی. لیکن میرے محبوب میں نے اپنے عرش کے سامنے ایک محل بنایا ہے جس کا نام مقام محمود ہے. میرے محبوب آپ مانگے یا نہ مانگے میں تمہیں اپنے عرش کے سامنے لاؤں گا. تم مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوں گے، میں تمہیں دیکھ کر مسکراتا رہوں گا. تو حضرت ابراہیم نے جنت مانگی اور ہمارے نبی کو کیا مل رہا ہے؟ میرے ساتھ میں بولو نا، مقام ہے، میرے ساتھ میں پڑھو نا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم آپ کو مقام محمود عطا کریں گے، عرش کے سامنے آپ کو محل عطا کریں گے. کتنی دعائیں ہو گئی؟ اب تیسری دعا جس کے لیے میں نے یہ بات شروع کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ مجھے قیامت میں ذلیل مت کرنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ قیامت میں مجھے بھی ذلیل مت کرنا، رسوا مت کرنا. جیسے حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں ویسے ہم کو بھی ذلیل اور رسوا مت کرنا. حضرت جبرائیل کا آنا اور حضرت جبرائیل نے فرمایا لو ابھی اللہ نے یہ آیت دی ہے اللہ قیامت میں جو چاہے گا وہ کرے گا مگر آپ کو رسوا نہیں کرے گا. بولو سبحان اللہ. آپ کو ذلیل و خوار نہیں. تو ہمارے نبی رونے لگے، بھائی یہ تو انعام ہے کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، آپ کو ذلیل نہیں کریں گے. ہمارے نبی رونے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سب معلوم ہے، اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، اللہ کو سب معلوم میرے محبوب رو کیوں رہے. تو اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا اللہ مجھے ذلیل و رسوا نہیں کریں گے، میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت کا کیا ہوگا؟ بولو سبحان اللہ. بولو نا میری امت کا کیا. اللہ نے فرمایا جاؤ میرے محبوب تمہیں بھی رسوا نہیں کروں گا، تمہاری امت کو بھی رسوا نہیں کروں گا. لیکن ہمارے نبی رو رہے. اب کیوں رو رہے بھائی؟ اب تو فیصلہ ہو گیا. کہا اللہ قیامت کے دن کتنا اندھیرا ہوگا، ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا اور معلوم نہیں سارے امتیوں کو میرے دوڑایا جائے گا، کوئی گر جائے گا، پاؤں میں چوٹ لگے گی، کسی کو ہاتھ میں چوٹ لگے گی. ہمارے نبی نے روتے روتے کہا میرے امتی کو چوٹ لگے یہ بھی مجھے گوارا. تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب تمہیں رسوا نہیں کریں گے، تمہاری امت کو بھی رسوا نہیں کریں گے. اور جو تمہارا سچا محبت کرنے والا اللہ فرماتے اس کے انگوٹھے کے ناخن میں ایسا نور دوں گا کہ وہ نور بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا اور قیامت کے میدان میں خوشی خوشی کشاف کشاف جاتا رہے گا اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دوں گا. یہ آیت 28واں پارہ. بولو کون سا پارہ؟ جن کو یاد ہو سب میرے ساتھ میں پڑھے. ایک ایک چیز کو دیکھنا. یوم لا یخزی اللہ النبی. بولو قیامت میں اللہ ہمارے محبوب کو رسوا
اور کس کو نہیں کریں گے؟ والذین آمنوا معہ، ان کی امت کو بھی رسوا نہیں کریں گے۔ اور قیامت میں شان کیا ہوگی؟ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ بس سارے کے انگوٹھے پہ اتنا اچھا اجالا ہوگا، یہ لائٹ وائٹ کوئی کام کی نہیں، وہ اللہ کے نور کا اجالا ہوگا، ہم چلیں گے۔ اب نبی کے پیچھے پیچھے ہم بھی جنت میں جائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ تو ہمارے نبی کو ہماری یاد آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں تو میرے دوستو، ہم کو نبی کی یاد آتی ہے؟ پورا رمضان گیا۔ میں ایک بات بتاؤں، زندگی گزارنا ہے تو نبی کے طریقے پر ہی گزارنا ہے۔ یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کوئی اگر ایسا بولے مولانا 30 دن روزے رکھے ہیں، ہیبٹ ہو گئی، عادت ہو گئی، میں تو آج بھی روزہ رکھوں گا، آج بھی روزہ رکھوں گا۔ تو 30 دن روزے رکھے، اور روزے کا ثواب کیا تھا معلوم ہے؟ کہ روزے میں جنت نہیں، پیدا کرنے والا اللہ ملتا ہے، اور ایک سجدے پر 2500 نیکیاں ملتی ہے۔ تو میں تو آج بھی روزہ رکھوں گا۔ اور اگر کوئی آج روزہ رکھے، بولو اللہ راضی ہوگا؟ گنہگار ہوگا؟ بولو کیا ہوگا؟ کیونکہ ہمارے نبی نے منع کیا عید کے دن روزہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوموا في هذه الايام فانها ايام اكل وشرب وبعال۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عید کا چاند نظر آ گیا، عید کے دن روزہ مت رکھنا۔ ارے 30 روزے اگر میں نے مغفرت کے واسطے بنائے، عید کے دن روزہ رکھے گا یہ وبال اور مصیبت بن جائے گا، کیونکہ ان دنوں میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے۔ تو یہ دن کے تو معلومات شریعت جو کہے وہ کرنا۔ آج تک وہی روزہ مغفرت والا، آج تک وہی 30 روزے رحمت والے، آج تک وہی 30 روزے ہم کو جہنم سے آزاد کرنے والے، اور آج وہی روزہ رکھے تو وبال اور مصیبت کھڑی ہو جائے۔ کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے شریعت تیری مرضی پر نہیں چلے گی، اللہ رسول کی مرضی پر چلے گی، بولو سبحان اللہ۔ اسی لیے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں اللہ سب کو لے جائے، بولو آمین۔ اللہ مدینہ کا دروازہ کھلوا دے، بولو آمین۔ آج اللہ راضی ہے، کہہ دو اللہ کعبے کا دروازہ کھلوا دے، بولو آمین۔ اللہ حج بیت اللہ نصیب فرمائے، بولو آمین۔ لیکن جب ہم وہاں جاتے ہیں نا تو 50 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے حج میں، اور ہم کو وہ باندھنے کا کیا؟ احرام۔ اور احرام ہم نے کبھی انڈیا میں احرام باندھا؟ ہمارے صورت میں احرام باندھا؟ اب اچانک وہ احرام، اور پھر وہ 50 لاکھ کا مجمع، اور پھر اس کے ساتھ میں طواف کرنے کا۔ اب ٹھیک ہے جو ڈھیلا ڈھالا باڈی والا ہو نا تو ٹھیک ہے، اب میرے جیسا موٹا ووٹا ہو نا تو بڑا پریشانی ہوتی ہے احرام باندھنے میں۔ تو کبھی کبھی دل میں خیال آتا اللہ یہ احرام نہیں باندھوں، میں احرام نہیں باندھوں، اپنا کرتا پیجامہ پہنوں گا، بہترین طواف کروں گا۔ اللہ فرماتے مجھے تیرے طواف سے مطلب نہیں، مجھے میرے قانون سے مطلب ہے۔ احرام باندھے گا تو عمرہ قبول کروں گا، احرام نہیں باندھے گا تو تیرا یہاں آنا بیکار ہو جائے گا۔ تو میرے پیارو، اپنا کمفورٹیبل نہیں دیکھنا ہے، کس کے مطابق چلنا ہے؟ شریعت کے مطابق۔ اور میرے پیارو، یہ قرآن پاک جو ہم کو ملا ہے نا، بہت محنت سے ملا ہے۔ دیکھو رمضان میں آپ نے پڑھا نا ماشاءاللہ، کسی کا 1 قرآن 2 قرآن 3 قرآن، ایسے بھی اللہ کے بندے جنہوں نے 10 اور 20 قرآن بھی ختم کیے، اللہ سب کے قرآن ختم کو قبول فرماوے۔ لیکن میرے پیارو، قرآن اور قرآن والوں کی خدمت میں لگ جاؤ۔ اللہ کی قسم، جو قرآن پڑھتے ہیں نا یا پڑھاتے ہیں، یا ہمارے مسجد کے امام ہو یا ہمارے مسجد کا اذان دینے والا ہو، اللہ کی قسم جتنے قرآن اور تعلیم اور دعوت اور تبلیغ میں لگے ہیں وہ ہماری نظر میں انسان ہے، حقیقت میں وہ انسان نہیں، وہ ہمارے نبی کے مہمان ہیں، بولو سبحان اللہ۔ آپ کو ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں، کیونکہ مجھے آج آپ سب سے فطرہ بھی لینا ہے، فدیہ بھی لینا ہے، باہر رومال لے کر کھڑے ہوں گے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں جو حافظ بھی، قاری بھی، عالم بھی، مفتی بھی، مجود بھی، ان کا نام ہے ابن جریر۔ نام بولو ساتھ میں، پورا نام ہے علامہ ابن جریر طبری، بولو علامہ ابن جریر طبری، پورا نام ان کا یہ ہے۔ لیکن آپ صرف اتنا یاد رکھنا، ابن جریر۔ یہ کہتے ہیں میری عمر 8 سال کی تھی۔ کتنی عمر تھی؟ کہتے میرے اور 2 بھائی تھے، ایک بھائی 9 سال کا، ایک بھائی 10 سال کا، مطلب 8 9 10۔ کہتے ہم مدرسے پڑھنے گئے، کہا ہمارا گھر دور تھا، ہمارے ماں باپ نے ہم کو بھیج دیا مدرسے میں۔ ہم اس زمانے کا مدرسہ، آج کے زمانے کا مدرسہ الگ۔ وہاں مولانا آوے، بہت سارے بچوں کو پڑھاوے۔ مولانا یہ نہیں پوچھے کہ تم کھانا کیا کھاؤ گے، تم پانی کہاں پیو گے، تم رہو گے کہاں، تمہارا کپڑا کہاں، تمہارا صابن کہاں، تمہارا تیل کہاں۔ وہاں یہ سب بورڈنگ کا سسٹم نہیں تھا، ہر ایک اپنا اپنا بندوبست کرے۔ مولانا آئیں گے، پڑھائیں گے اور
یہ تو آج اتنا اچھا سسٹم ہم کو مل گیا ہے. تو خیر مولانا آتے تھے اور یہ تینوں بچوں کو پڑھاتے تھے. 8 سال والے کون تھے؟ ابن جریر، جو بعد میں چل کے بہت بڑے عالم بنے. ان کے 3 بھائی، 8 والا، 9 والا اور 10 والا. اب ان کا پیسہ ختم ہو گیا. پیسہ ختم ہے، مولانا کے پاس گئے. اب ظاہر بات ہے مولانا کو جا کر کہا ہمارا پیسہ ختم ہو گیا، اتنا پیسہ ہے کہ ہم اپنے گھر واپس جا سکتے، باقی ہمارے پاس اب کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، صابن کا، تیل کا کوئی پیسہ نہیں. تو مولانا نے بھی ملاقات کی، ٹھیک ہے جاؤ اپنا انتظام کرو، کیونکہ وہاں مولانا کن کن کا انتظام کرے، ہزاروں بچے پڑھنے آتے، سب کا کھانا پینا یہ سب انتظام اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا. مولانا نے تینوں بچوں کو بھیج دیا، ایک 8 سال کے، ایک 9 سال کے اور ایک. جب یہ جانے لگے، اللہ کی قسم میرے پیاروں کتابوں میں لکھا ایک ہندو بیپاری، بولو کون؟ ہندو بیپاری. اور کتنا پیارا وہ بیپاری ہوگا جو کریانے کی دکان لے کے، اس نے دیکھا تینوں بچے سامان اٹھا کے جا رہے. تینوں بچوں کو بولا ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. کیوں جا رہے ہو؟ ہمارا پیسہ ختم ہو گیا، کھانے پینے کا پیسہ ختم ہو گیا، اب جائیں گے جب ملے گا تب ملے گا. تو اس نے کہا جاؤ تم پڑھو، میں اپنی طرف سے تمہیں پڑھاؤں گا. بولو سبحان اللہ. تو تینوں بچوں نے کہا نا 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 نا، ہم آپ کا پیسہ نہیں لیں گے، کیونکہ ہم وہاں مدرسے میں جاتے ہیں نا، وہاں اللہ کے رسول کی باتیں پڑھتے ہیں، ہم ہمارے نبی کی باتیں پڑھتے ہیں، ہم اللہ کی باتیں پڑھتے ہیں، ہم فرشتوں کی باتیں پڑھتے ہیں. اور تم تو نہ نبی پر ایمان لائے ہو نہ اللہ پر ایمان لائے ہو. ہم تمہارا پیسہ استعمال، ہم ہمارے گھر جائیں گے. وہ جو بیپاری تھا کریانے والا، جو بیچارہ ہندو بہت پیارا بھائی تھا، اس نے بہت، لیکن یہ تینوں بچے مانے. تو اس نے کہا ایک کام کرو، ادھار تو لے لو، ادھار لے لو، بعد میں چکا دینا، کیونکہ ادھار لینا تو جائز ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار یہودیوں سے بھی لیا، تو ادھار لے لو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ادھار دے دو، لیکن ہم آپ کو چکا دیں گے. تینوں بچے الحمدللہ بولو ایک زمانے کے بعد حافظ قرآن ہو گئے. بولو سبحان. ابن جریر فرماتے میں 8 سال کا اور میرے بھائی 9 سال کے، 10 سال کے. اب تو خیر ہماری عمر بڑھ گئی کیونکہ 6-8 مہینے اور گزر گئے، لیکن سب حافظ ہو گئے اور حافظ ہو گئے. اور ان کے گھر والوں کو بھی پتہ چلا، میں ان کے گھر والوں کو پتہ چلا، وہ بھی آئے، پیسے بھی لے کر آئے. اب یہ گئے، کیونکہ اب تو پیسے ہاتھ میں آ گئے. وہی کریانے کی دکان پہ گئے. کس کے پاس؟ وہ ہندو کے. بھائی تم نے ہم کو قرضہ دیا تھا، یہ میں قرضہ واپس کرنے آئے. تو کہتے نا 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 نا، میں نے قرضہ دیا ہی نہیں تھا، اسی وقت میں نے ہدیے کی نیت کی تھی. وہ تو تم تینوں بچے مانتے نہیں تھے نا، تم کو سمجھانے کے لیے میں نے قرضہ قرضہ کہا، ورنہ میں نے تو ہدیہ ہی دے دیا تھا. بولو میں نے تو ہدیہ. اب یہ 3 بچے اور وہ دکان والا بولے، یعنی کتنا عجب کہ وہ 3 بچے بولے آپ لے لو پیسہ، اور دکان والا کہے میں نہیں لوں گا. یہ مسلمان کہتے لے لو، وہ بیچارہ ہندو بھائی کہتا میں لینے والا. خیر یہ معاملہ چل رہا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے ابھی گھراک بہت ہے، کل ہم بات کریں گے، فائنل فیصلہ ہو جائے گا. اچھا رات اب کل فیصلہ ہونے والا ہے. رات کو وہ ہندو دوڑتا دوڑتا یہ تینوں بچوں کو ڈھونڈ رہا ہے، کہاں ہے. خیر کسی طرح بچے مل گئے، تینوں بچے ملے. کہا تینوں بچوں آؤ، 8 سال 9 سال 10 سال جو بھی، اور کہا تمہارے اس مولانا کے پاس لے کے جاؤ میرے کو. رات کو 2-2:30 بجے اپنے مولانا کے پاس. مولانا بھی حیران کہ بھائی تم تو کریانے کی دکان چلاتے ہو، ہندو ہو، اور یہ بچوں کو لے کر کیوں آئے؟ وہ کہتا بس آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، مجھے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا ہے. کہا تجھے مسلمان لیکن کیوں ہونا ہے؟ کہا تمہارے جو نبی ہے نا محمد الرسول اللہ، وہ میرے خواب میں آئے تھے. وہ ہندو کہتا تمہارے جو نبی ہے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے، اور کہا تو نے میرے مہمانوں کی قدر کر لی، تو نے میرے مہمانوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا، تو نے میرے مہمانوں کو جاتے جاتے روک لیا. یہ تینوں میرے مہمان ہیں جو قرآن یاد کرتے ہیں، میرے مہمان ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے خود اللہ سے سفارش کی کہ تیرا نام جہنمیوں سے نکال کر جنت والوں میں داخل کر دے، اور تو کلمہ پڑھ لے. میرے دوستوں کلمہ پڑھ لیا. بولو کلمہ پڑھ لیا. تو یہ برکت کس سے ملی؟ قرآن پاک. وہ 3 بچوں کی صورت کو نہیں دیکھا، ان کے قرآن پاک کو. اب میں آگے آپ کو بتاؤں. خیر وہ بچے تو حافظ بھی ہو گئے، پھر قاری بھی ہو گئے. پھر اس میں جو 8 سال کے بچے تھے نا، جن کا نام میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، ابن جریر، پورا نام ہے ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ. اب وہ بہت بڑے عالم بن گئے، بہت بڑے. آج بھی ان کی تفسیر کی کتابیں آپ کو مارکیٹ میں ملے گی، ان کی حدیث کی کتابیں آپ کو مارکیٹ میں ملے گی. بہت بڑے عالم بن گئے، اور اللہ نے ان کو دولت بھی دی، دین بھی دیا، دنیا بھی دی. جب وہ چلتے تھے اور بیان کرتے تھے، کئی لوگ ان کے پیچھے 50 80 آدمی کا مجمع ان کے پیچھے ہوتا. اب ابن جریر ایک بڑی جماعت کو لے کر حج میں گئے. بولو کہاں گئے؟ حج میں گئے. تو دیکھا کہ کعبے کے پاس ایک بوڑھا آدمی بہت مانگ رہا ہے. یہ گئے، یہ سمجھ گئے یہ وہی ہندو بھائی ہے جو کریانے کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا. یہ گئے اس کا، اور جب اتنا بڑا مجمع گیا وہ گھبرا گیا. وہ کہتا بھائی کیا؟ کہا آپ وہی ہو نا؟ ابن جریر نے کہا وہی ہو نا جنہوں نے ہم کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے رکھا تھا. آج دیکھو
تم نے ہم کو حافظ بنایا؟ کہتے قسم اللہ کی میں نے کم سے کم 600 بچوں کو حافظ بنا دیا ہے، اور سب تمہارے۔ تو وہ بوڑھا اتنا خوش ہو گیا، کیونکہ اب تو مسلمان تھا، وہ اتنا خوش ہو گیا، کعبے کے پاس ابن جریر کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا ابن جریر تجھے میں بات بتاؤں کہ تم لوگ تو اپنے گھر چلے گئے، لیکن ہر 2 رات کے بعد میں نے میرے نبی کو خواب میں دیکھا ہے۔ ہر 2 رات کے بعد میرے نبی خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے بہت عزت دی میرے مہمانوں کو، میں تجھے دنیا میں بھی عزت دوں گا، آخرت میں بھی عزت دوں گا۔ اور کہا اللہ کے رسول خواب میں آتے ہیں، میں خود قرآن پاک پڑھنے لگا ہوں، میرے بچے قرآن پاک کے حافظ ہو گئے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ 13 آدمی میرے گھر کو لے کر میں یہاں خانہ کعبہ میں حج کے واسطے پہنچ گیا ہوں۔ تو میرے دوستو، کسی ایک پڑھنے والے کو ہم دے دیں، قرآن پڑھنے والا ہو، ہمارا امام ہو، ہمارا اذان دینے والا ہو، جو قرآن کی تعلیم میں لگا ہوا ہے، اللہ کی قسم۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ امت بہت اچھی امت ہے۔ بولو یہ امت، آپ فکر مت کرو، میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، یہ امت بہت اچھی امت ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا، اللہ کے رسول سوال پوچھ رہے، کیا سوال پوچھ رہے معلوم ہے؟ اے میرے صحابہ، اکمل ایمان، سب سے مکمل ایمان کس کا؟ تو صحابہ کرام تھوڑی دیر سوچے، کس کا؟ آج میرے کو بھی کوئی پوچھے پکا ہے؟ صحابہ کرام تھوڑی دیر سوچے اور کہا اللہ کے رسول آپ کا اور سارے نبیوں کا، کیونکہ آپ کے ایمان سے بڑھ کر کوئی ایمان نہیں ہوگا، نبیوں کے ایمان سے بڑھ کر کوئی ایمان نہیں ہوگا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، اگر میرا ایمان پکا ہے بے شک ہے، اور نبیوں کا ایمان بھی بے شک بہت پکا ہے، لیکن کمال نہیں ہے۔ کمال کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کو تو وحی آتی ہے، حضرت جبرائیل آتے ہیں، قرآن لے کر آتے ہیں، آسمانی کتابیں لے کر آتے ہیں، تو ان کے پاس تو ایک پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ کی وجہ سے ان کا ایمان مکمل ہوا۔ میں چاہتا ہوں بغیر کسی پوائنٹ کے اچھا ایمان والا کون؟ تو صحابہ کرام سوچتے رہے، کہا ہم لوگ، ہمارا ایمان بھی بہت مضبوط ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا ایمان بھی بے شک مضبوط ہے، لیکن اس میں ایک پوائنٹ ہے، کیونکہ تم نے مجھے دیکھا، میں نے تم کو دیکھا۔ ارے تم نے یہاں تک دیکھا کہ میری انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہوئے، میری انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس آیا۔ ارے تم نے یہاں تک دیکھا کہ درختوں نے مجھے سجدہ کیا، تب جا کر تم نے مجھے نبی مانا اور ایمان لیا۔ تو پھر صحابہ نے کہا پھر کون ہوگا جو بغیر پوائنٹ کے بہت مکمل ایمان والا ہوگا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے مضبوط ایمان والا وہ ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، جو میرے بعد آئے ہیں، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے پھر بھی ایمان لائے، اور ایمان ایسا لائے کہ اگر ان کو خبر ہو جائے کہ نبی ہے اور آ رہے ہیں اور نبی کے چہرے انور دیکھنا ہے، ہمارے نبی فرماتے وہ امت ایسی ہوگی تن من دھن سب قربان کر دے گی، لیکن نبی کے چہرے سے محرومی کو برداشت نہیں کرے گی۔ کہا یہ لوگ ہیں۔ پھر ہمارے نبی کا جملہ سننا، اے میرے صحابہ میری طرف سے تم سب کو 1 مرتبہ مبارکبادی، اور آنے والوں کو میری طرف سے 7 مرتبہ مبارکبادی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تو قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ صحابہ جو ایمان لائے وہ دیکھ کر لائے، بھئی نبی کو دیکھا، معجزات کو دیکھا، ہم نے ہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ پڑھو نا، مکمل ایمان بولو نا، اللہ نے کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے ایمان لانے والے۔ اس کی سورہ بقرہ میں پہلی آیت میں تعریف ہوئی اور آخر میں یہ تعریف ہوئی اولئک ھم المفلحون، یہی وہ جماعت ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والی ہے۔ تو میرے پیارو، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہمارے نبی ان کو 1 مبارکبادی ہم کو، حالانکہ ہم کو معلوم ہے نبیوں کا درجہ بہت اونچا، بولو بے شک، صحابہ کا درجہ اللہ اکبر، بولو ہم سے بہت، ہم تو صحابہ کے پاؤں پہ، جوتے پہ جو غبار لگے نا وہاں بھی ہم نہیں پہنچے ہوئے ہیں۔ صحابہ کا مقام تو بہت اونچا، سب بخشے بخشائے، لیکن ہمارے نبی نے ہم کو بھی تسلی دی کہ اگر ان کو 1 مبارکبادی دیتا ہوں تو تم کو کتنی دے رہا ہوں؟ 7۔ میرے پیارو، ابھی آپ کا جو فدیہ باقی ہوگا، فطرہ باقی ہوگا، زکوٰۃ باقی ہوگی۔ دیکھو باہر ہمارے کچھ بھائی بیٹے کھڑے ہوں گے اور یہ پیسہ ڈائریکٹ طلبہ میں جائے گا،
اور وہ طلبہ میں جائے گا جو کوئی یتیم ہوگا، کوئی لاچار ہوگا، کوئی ڈیزیبل ہوگا، کوئی آنکھ سے محروم ہوگا، کوئی کان سے محروم ہوگا. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں دونوں انسٹیٹیوٹ چلتے ہیں. ایک وہ انسٹیٹیوٹ چلتا ہے جہاں یتیم بچے ہوتے ہیں، جہاں حافظ قاری اور عالم بنتے ہیں، اور ایک وہ انسٹیٹیوٹ ہمارا بروڈا میں ہے جہاں ڈیزیبل بچوں کو پڑھایا جاتا، جو آنکھ سے معذور ہے، کان سے معذور ہے، ہاتھ سے معذور ہے، پاؤں سے معذور ہے. آپ کا فطرہ باقی ہوگا. اور فطرہ ابھی کتنا ہے؟ گیہوں سے اگر فطرہ آدمی دیتا ہے، اب تو مالدار بھی گیہوں سے دیتا ہے. حالانکہ ہمارے نبی کے زمانے میں مالدار کشمش کو کر کے فطرہ دیتا تھا، تو ایک آدمی کا آج کے حساب میں بنتا ہے 1050 روپیہ. اور گیہوں سے دیوے تو 50 میں بھی ہو جاتا ہے، 60-70 میں بھی ہو جاتا ہے. تو جیسا دو گے ویسا لو گے. اگر کوئی مالدار ہے اور کشمش کے اعتبار سے دینا چاہتا ہے، کھجور کے اعتبار سے دینا چاہتا ہے، جو کے اعتبار سے دینا چاہتا، کیونکہ کشمش کے اعتبار سے دے گا تو 1050 روپے ہوں گے، کھجور کے اعتبار سے دے گا تو 500 روپے ہوں گے، جو کے اعتبار سے دے گا تو 300 روپے ہوں گے. اور جو ہمارا سلسلہ چلا ہے گیہوں والا تو 50 میں بھی ہو جائے گا. لیکن وہ تو جیسا دو گے ویسا لوگے. خیر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو باہر مہمان رسول کے لیے، پیارے بچوں کے لیے، یتیم بچوں کے لیے، ڈیسیبل بچوں کے لیے ہوگا. اور دو گے نا انشاءاللہ؟ دو گے نا؟ اور ایک وعدہ ہے میرا، پکا وعدہ ہے جی. یہ کتنا ہے؟ یہ 11,000 روپے ماشاءاللہ جنید بھائی نے دیے. فطرہ فدیہ کے للہ ہے، للہ ہے ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. بھائی یہ 11,000 روپے آئے میرے پاس. اور بھی کوئی اگر دینا چاہتا ہو تو جلدی پھٹافٹ دے دے، کیونکہ ابھی میں نماز کی ترکیب بتاؤں گا انشاءاللہ. میرے پاس صرف 2 منٹ باقی ہے. بہت بہت جزاک اللہ بھائی. دیکھو یہ تو بھائی تیار سب لے کر آئے ماشاءاللہ. اور کوئی بھائی، یہ تو وہ لوگ دے رہے جن کو میں لے کر آیا ہوں. جن کو آپ لے کر آئے وہ کیا دے گا بھائی؟ کہ باہر رومال میں دے دو گے انشاءاللہ؟ زور سے بول رہے انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ سے میرے کو بہت ڈر لگتا ہے. میں نے وہ جماعت کے ساتھی کو دیکھا، وہ بیچارہ ڈائری لے کر کھڑا ہوتا ہے. کیا کرتا ہے معلوم؟ بھائی بولو بولو بولو، بھائی 10 دن بولو، چلا بولو، چلا بولو، چلا بولو، 10 دن بولو، 3 دن. سب ایسے چپ چاپ بیٹھے ہیں. بلکہ کچھ لوگ تو کر کے چلا. پھر آخر میں بیچارہ ڈائری جیب میں رکھتا ہے اور کیا کہتا ہے، بھائی ارادہ تو کرتے ہو نا؟ تو پورا مجمع ایک ساتھ میں انشاءاللہ. یہ بھاگنے والا انشاءاللہ. تو آج بھاگنے والا انشاءاللہ نہیں، آج عید کا دن ہے ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. کیا نام آپ کا بیٹا؟ محمد انس کی طرف سے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خوب قبول فرما لے. اور بھی کوئی دینا چاہتا ہو دے دے. پھر فوراً میں 2-3 منٹ میں آپ کو نماز کی ترکیب پریکٹیکلی یہاں پر بتا دوں گا، تاکہ آپ کو نماز میں کوئی کیونکہ عید کی نماز سال میں 2 مرتبہ آتی ہے اور اس کا طریقہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے. بہت بہت جزاک اللہ. کیا نام؟ محمد تزیم. محمد ندیم کی طرف سے ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. فیضان فاروق بھائی سائیکل والے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد ولا راد لما قضیت۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم اهدنا فیمن ہدیت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ عید کا دن ہے، اللہ عید کا دن ہے، اللہ امت بہت پریشان ہے، اللہ امت بہت پریشان ہے۔ اللہ کل رات انعام کی رات تھی، اللہ ہم کو روزہ رکھنا نہیں آیا، بہت کوتاہیاں ہوئی اللہ، لیکن اللہ روزے کی رحمت عطا فرما دے، روزے کی مغفرت عطا فرما دے، جہنم سے آزادی عطا فرما دے، اور اللہ تو راضی ہو جا۔ اے ہمارا روٹھا ہوا اللہ تو راضی ہو جا اللہ۔ آج تو عید کا دن ہے اللہ، تو خود فرماتا ہے کھانے پینے کا دن ہے اللہ۔ اللہ ہماری خوشی سب سے بڑی خوشی اللہ، تیری قسم اس میں تو ہم سے راضی ہو جا اللہ۔ امت بہت پریشان ہے اللہ، بہت پریشان ہے، روزی کے معاملے میں بہت پریشان ہے اللہ۔ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے، بغیر مشقت والی روزی عطا فرما دے۔ کتنے قرضے میں ڈوبے اللہ، غیب سے قرضے عطا فرما دے اللہ۔ بہت سے لوگوں کے گھر میں کھانا نہیں ہے، اناج نہیں اللہ، غلہ نہیں اللہ، بچوں کو پلانے کے لیے دودھ نہیں اللہ۔ اللہ وہ شرم کے مارے کسی کو بولتا بھی نہیں اللہ، وہ راتوں کو کروٹیں لے لے کر تجھے پکارتا ہے اللہ، اسے معلوم ہے کہ تو ہی دینے والا ہے اللہ۔ اللہ تو ہمارا اللہ ہے اللہ، تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں اللہ۔ ہماری پیشانی جھکی تو تیرے سامنے جھکی اللہ، اللہ تو ہمارا سہارا ہے اللہ، ہم تیرے محتاج اللہ۔ اللہ 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 راضی ہو جا اللہ، راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ۔ بے شک ہم بہت گنہگار ہیں اللہ، آج جو ہو رہا ہے ہمارے گناہوں کی نحوست ہے اللہ، لیکن اللہ تیرا احسان اور کرم ہے، تو نے ہم کو کبھی بھوکا نہیں سلایا، کبھی پیاسا نہیں تڑپایا، کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینے اللہ۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو اناج کی لائن میں کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا اللہ، تو چاہتا تو ہماری بیوی کو بھی کھڑا کر دیتا، ہمارے بچوں کو بھی کھڑا کر دیتا، ہمیں بھی کھڑا کر دیتا اللہ۔ اللہ تو غنیوں کا غنی ہے اللہ۔ اللہ اللہ عید کا دن ہے اللہ، ہمیں معاف کر دے اللہ، اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ، اللہ معاف کر دے اللہ۔ ہمارے بہت سے بھائی چلے گئے اللہ، چلے گئے اللہ، چلے گئے اللہ۔ اللہ رمضان مہینے میں بہت سے بڑے بڑے علماء چلے گئے اللہ۔ اللہ سب مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے اللہ۔ ابھی بھی بہت سے لوگ ہاسپٹل میں ہیں، کوئی آکسیجن میں پریشان ہے، کوئی وینٹیلیٹر سے پریشان ہے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا دے دے اللہ، تمام بیماروں کو شفا دے دے اللہ۔ اللہ حالات واپس اچھے کر دے اللہ، ہم توبہ کرتے اللہ، سچی توبہ کرتے اللہ۔ ہماری نسلوں میں ایمان کے فیصلے فرما دے، ہمارے لیے ایمان کے فیصلے فرما دے اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ معرفت عطا فرما دے اے اللہ۔ ہمارے اماں ابا جن کے زندہ ہے نا، عمر میں برکت دے دے اللہ، ان کو بہت تندرستی دے دے اللہ، ان کو بہت صحت دے دے اللہ۔ اور جن کے اماں ابا چلے گئے، عید کا دن ہے، کون ماں کو یاد نہیں کرے؟ عید کے دن کس کو اپنے ابا یاد نہیں آئیں گے اللہ؟ کیسے ماں کا جنازہ اٹھا تھا اللہ، اے اللہ کیسے ابا چلے گئے اللہ، اے اللہ، اے اللہ جن کے اماں ابا زندہ ہے عمر میں برکت دے دے اللہ، اور جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ، اللہ واپس نہیں آئیں گے اللہ، واپس نہیں آئیں گے اللہ، واپس نہیں آئیں گے اللہ۔ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ، ان کی قبر میں جنت کی خوشبو مہکا دے اللہ۔ اور اللہ ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے اللہ۔ اللہ ہماری ماں، میری ماں نہیں اللہ، جن کے اماں ابا نہیں اللہ، ان کو قبر میں پہنچا دے۔ تیرا بیٹا تجھے بہت یاد کرتا ہے، رو رو کے تجھے بہت یاد کرتا ہے اللہ، ان کو
راضی کر دے اللہ، ان کی توجہ عطا فرما دے اللہ، جو مانگا وہ بھی دے دے اللہ، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دے دو بیٹا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اولا اوصیکم ونفسی بتقوى اللہ عز وجل في السر والعلن فإن التقوى سلام در الإيمان كما قال جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون عباد الله علينا أن نذكر الله عز وجل صباحا ومساء بكرة وعشيا كما قال سبحانه وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أخيرا عباد الله علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة كما قال جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى عند وفاته الصلاة وما ملكت أيمانكم فعباد الله علينا أن نستعد للآخرة بالأعمال الصالحة وبالاجتناب عن الأعمال الخبيثة الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله
ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس. وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى. وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات. وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد. بھائی سب کو سلام کر دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب دے دے. عید مبارک سب کو. تقبل اللہ منا ومنکم.